پیگسس پروجیکٹ اور پاکستان کے آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں. چونکہ پاکستان اس کو آزاد کشمیر کہتا ہے تو دیکھتے ہیں وہ کتنا آزاد ہے. آج کے برین بسٹ میں ہمارے یہ دو بڑے ٹاپکس ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ریجنل پالیٹکس پر بھی کچھ نہ کچھ بات چل نکلے گی. اب پیگسس پروجیکٹ کیا ہے؟ جو پیگسس اسپائی ویئر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جاسوسی کا ایک ایسا یہ سافٹ ویئر ہے جو کسی بھی ٹیلی فون میں گھس جائے تو اس کے سارے راز چرا کے لے جاتا ہے. بھارت اس کے نشانے پر ہے، اس لیے کہ بھارت بھی بتایا جاتا ہے کہ ان 40 ملکوں میں سے ایک ہے جس نے پیگسس کا یہ اسپائی ویئر سافٹ ویئر خریدا تھا. اور اسرائیل کا کہنا ہے جہاں سے یہ بنا تھا، اسرائیل کی سرکار کا نہیں، NSO جو آرگنائزیشن جنہوں نے یہ بنایا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑھیا سافٹ ویئر ہے، اس سے ٹیررزم کو روکا جا سکتا ہے، منی لانڈری کو روکا جا سکتا ہے. اب انہوں نے یہ سافٹ ویئر بہت سارے کنٹریز کو بیچا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم انہی کنٹریز کو بیچ رہے ہیں جو رسپانسیبل ہیں کوٹ ان کوٹ. بھارت میں اگر ہم دیکھیں تو پیگسس کی سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہے اور لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو نشانے پر رکھنے کے لیے پوری دنیا کا لیفٹ کا میڈیا ایک بار پھر موقع کی تلاش میں چلتے چلتے موقع کو ہاتھ میں حاصل کر چکا ہے. پرائم منسٹر عمران خان بھی اس لسٹ میں سے نکلے جن کی نگرانی ہو رہی تھی، حالانکہ ان کی نگرانی کی کیا ضرورت تھی. بہرحال وہ بھی اس لسٹ میں نکلے. آج پاکستان کے فارن آفس نے کہا ہے کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ بھارت بہت ارسپانسیبل کنٹری ہے. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے فارن آفس نے یہ بات بھی جوڑ دی کہ وہ جو کہیں یورپین یونین کا ایک تھنک ٹینک تھا جو شاید ان کا اپنا ہی اسپانسر کردہ تھا جس کا نام انفو لیب تھا، وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی بھارت کی ڈیموکریسی کا پردہ فاش کر دیا تھا. بہت انٹرسٹنگ ہے. یعنی کرکٹ کی گیند کی طرح بس گیند ہاتھ میں مل جائے، لوز بال مل جائے تو پھر ہم چھکے لگائیں گے. وہ چھکا لگتا بھی ہے یا نہیں لگتا. برین بس میں ڈاکٹر رنویر شاردا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب نمستے، کیا حال ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال. میں تو ڈاکٹر صاحب ان سب چیزوں کو بہت فنی دیکھتا ہوں ویسے آپس کی بات کی. ڈاکٹر صاحب ہر چیز جو ایسی ہوتی ہے نا فنی ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے میں 11,000 جو ایتھلیٹس آج ٹوکیو میں اکٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں ان کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ ان کی 4 سال کی جو محنت ہوتی ہے، اب تو 5 سال کی محنت ہے اس بار، وہ محنت جو ہوتی ہے ان کی لائف کی ایک اتنی بڑی ایمبیشن ہوتی ہے، اتنی ایبلٹی وہاں پہ شو ہوتی ہے اولمپکس میں کہ عام آدمی جو ہے وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان سب ایتھلیٹس کو جو 11,000 وہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں. اور اس پینڈیمک میں جس ڈھنگ سے ٹوکیو اور جاپان کی گورنمنٹ اس کو ارینج کر رہی ہے جی، مجھے اس میں کچھ خطرہ ضرور محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شاباش دینا بنتا ہے کہ انہوں نے بہت سختی سے کنٹرول کیا ہوا ہے. دیٹس نمبر 1. جہاں تک پیگسس رو کی بات ہے، آپ نے بتایا کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ اسرائیل کی NSO ایک جس کو سائبر آرمز فارمز کہا جاتا ہے جی، انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. یہ صرف فون کے اوپر ہی نہیں ہے، یہ کسی اور بھی جو ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں ان پہ بھی یہ لاگو ہو سکتا ہے. اس میں آپ نے ہندوستان کی بات کی، اس میں تو انہوں نے فرانس کے میکرون کو بھی جو ہے بیچ میں پکڑا، اور پتہ نہیں آنے والے ٹائم پہ کتنا ہوگا، کیونکہ جب ایسا ایک سافٹ ویئر آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ڈفرینٹ ڈھنگ سے لوگ غلط طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ نریندر مودی، دیکھیے دنیا کی جو لیفٹ فورسز ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا، میں ہندوستان کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی بات کرتا ہوں. دیکھیے اپوزیشن پارٹیز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب کوئی چانس مل جائے تو وہ اس کو جتنا ایکسپلائٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. 2010 سے لے کے 2014 تک منموہن سنگھ کی گورنمنٹ اور BJP اپوزیشن میں تھی. 54 بار BJP نے بھی پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا ڈیورنگ دیٹ 4 ایئرس. جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ایکسپلائٹیشن ہے مودی صاحب کے اوپر اتنا ایم نہیں ہندوستان کے اپوزیشن کا جتنا وہ امت شاہ کے اوپر کر رہے ہیں کہ امت شاہ شوڈ ریزائن. پر
یہ تو ہر اپوزیشن پارٹی کہتی ہے، تو میں اس کو کوئی اتنی بڑی امپورٹنس نہیں دیتا. میں یہ مانتا ہوں کہ اگر پیگاسس جو ایک سسٹم ہے اس کو اگر یوز کیا گیا تو اس وقت جو وہاں پر ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ کمیٹی جو ہے اس کو انکوائری کرے اور دیکھے. یہ بھی ایک پروسیس ہے دنیا میں. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اینڈ اس میں ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس ایک دوسرے کی نظر نہیں دیکھتے. وہ چاہتے ہیں کہ 6 جنوری کو جو کچھ ہوا تھا اس کی انکوائری ہو. نہیں، جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے اپنے 5 آدمی باہر نکال لیے. ایک ہی مسز چینی ہے، وہ وہاں پر ہے ممبر ریپبلکن پارٹی کی طرف سے. تو یہ بیسیکلی یہ جو اس کا کوارٹرلی انسٹالڈ جو موبائل فون کے اوپر ہے، یہ دیکھیے سسٹم بہت خطرناک بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی کے لیے تو یہ بہت کمال کی چیز ہے. ہاں جی، آرمی کین یوز اٹ اسپیشلی کشمیر کے ایریا میں. چائنا کے ایریا کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن کشمیر کے ایریا میں وہ یوز کر سکتے ہیں. باقی میرا خیال ہے جو پولیٹیکل رو ہے اس کے بیچ میں تو آپ بھی بیان دے سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں. یہ ان کی کھیل ہے، انہوں نے کھیلتے رہنا. ہاں جی، سو دیر از نتھنگ گڈ اور بیڈ اباؤٹ اٹ. جو سکسیزفل ہو جاتا ہے وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے، جو جتنا ایکسپلائٹ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. مجھے یاد ہے وی پی سنگھ کے ٹائم پر جب وی پی سنگھ نے موومنٹ چلائی اپنے راجیو گاندھی کے اگینسٹ بفورز گن کی، تو وہ بھی ایک اتنی زیادہ وہ موومنٹ بن گئی کہ آخر کانگریس کو وہ بری طرح الیکشن ہارنا پڑا. جو ریکارڈ سیٹوں سے راجیو گاندھی جیتا تھا وہ ایک وی پی سنگھ کے کنٹینیوس اس مطلب کرپشن کے معاملے میں الٹیمیٹلی کانگریس کو ہارنا پڑا، اور پھر راجیو گاندھی کو کسی اور وجہ سے اپنی لائف بھی دینی پڑی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل گیمیں ہیں ان کو چھوڑ کر یہ جو پیگاسس ہے اس کی بات ہم اس کو کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. جی، وہ بھی ڈاکٹر امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ بالکل اپوزیشن دنیا کی کوئی بھی ہو اس کا حق ہوتا ہے ایکسپلائٹ کرنا، لیکن سم ٹائم ہم اب تک دیکھ رہے ہیں کہ اس بھارتی سرکار کے خلاف بہت سارے اپوزیشنز نے بالز کھیلے، وہ کھیلنے کا ان کو پورا حق ہے، لیکن انفارچونیٹلی موسٹ آف دیم وہ لوز ہی ہو گئے ان کے اپنے ہاتھ سے. جیسے آپ کے سامنے سی اے کا کھیل ہے، ٹھیک ہے، فارمرز پروٹیسٹ کا کھیل ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ہے، تو وہ خیر ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ لوز بال کھیلنا چاہتے ہیں یا کوئی اچھی بال مارنا چاہتے ہیں. یہ تو ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں، وہ ان کی اپنی چوائس ہے. جہاں تک آپ نے فارمرز کی بات کی، بیسیکلی کیا ہے، کوئی بھی موومنٹ ہونا جب تک وہ نیشنل لیول پہ نہ پہنچے وہ موومنٹ سکسیزفل نہیں ہوتی. جے پرکاش نارائن نے موومنٹ چلائی اندرا گاندھی کے اگینسٹ، ہاں جی، وہ نیشنل موومنٹ بن گئی. جب وہ نیشنل موومنٹ بن گئی تو اندرا گاندھی کو بھی الٹیمیٹلی ہارنا پڑا. ہاں جی، وہ ہاری، سیٹ بھی ہار گئی. اس کا لڑکا سنجے وہ بھی سیٹ ہار گیا. تو یہ جو فارمرز موومنٹ ہے وہ نیشنل موومنٹ بن نہیں سکی، وہ لمیٹڈ ایریاز میں ہی وہ موومنٹ رہی. پنجاب کا فارمرز آف کورس اس کے حق میں ہے، لیکن ہریانہ کے 8-10 ڈسٹرکٹ اس کے حق میں ہیں. تھوڑے سے 2-4 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ راجستھان کے، اور ویسٹرن یو پی جو ہے، یو پی بہت بڑا ہے، اس کا جو ویسٹرن یو پی کے 10-11 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر ایک خاص پرٹیکولر فیملی کا جی اثر ہے. وہ لوگ وہاں پر، جو ٹکیٹ ہے اس کا جو فادر تھا نا جی، وہ کانگریس کا لیڈر تھا اور کانگریس کی طرف سے وہ الیکشن لڑ کے جیتا تھا، ایم پی تھا وہ، اور وہ کسانوں کا لیڈر تھا. اور اب جو اس کا بیٹا ہے وہ لیڈر بن گیا. اب وہاں پر لیڈرشپ جو ہے وہ بھی آپس میں جھگڑے میں پڑ گئی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو موومنٹ ہے یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کی موومنٹ تھی، اس کو ٹکیٹ نے ٹیک اوور کر لیا. تو موومنٹس میں ایسا چلتا رہتا ہے، کوئی اوپر نیچے. لیکن جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی موومنٹ ہو دنیا میں، وہ نیشنل موومنٹ جب بن جائے
میں مہاتما گاندھی کی بہت چیزوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں مہاتما گاندھی کی ایک ایسی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے سارے ہندوستان کو اکٹھا کر دیا اگینسٹ برٹش رول. یہ اور کوئی نہیں کر سکا. باقی اس کی اپنی بڑی ڈفرینٹ قسم کے ویوز تھے، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن اس میں ایک چیز، ایک خاصیت تھی کہ اس نے سارے ہندوستان کو، جس میں اتنے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ، اتنے ڈفرینٹ ریجنز، جی، اور ان کو اکٹھا کر دینا اور اس کو ایک ساری نیشنل موومنٹ بنا دینا، جی، وہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جب تک موومنٹ نہیں بنتی، موومنٹ ہیز نو میننگ ایز سچ. چھوٹی چھوٹی موومنٹیں چلتی رہیں، اسٹیٹس میں چلتی رہیں، لیکن نیشنل موومنٹ جب تک نہیں بنتی. میرا اپنا یہ خیال ہے، غلط بھی میں ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں فیئر انف. بہت اچھی آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے نقطہ اٹھایا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیگاسس کا جو یہ معاملہ ہے، اس کو پالیٹکس سے جو ملا ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس کو اس کے علاوہ بھی دیکھنا چاہیے. میں آپ سے اس بات پہ بھی ایگری کرتا ہوں. اب دیکھیے، جو اب تک کی رپورٹس ہیں پیگاسس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ بڑا سوفسٹیکیٹو سافٹ ویئر ہے اور اس کو کسی ایک شخص کے ٹیلی فون کو ہیک کرنے کے لیے بھی کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہ صرف ایسے نہیں ہوتا کہ یہ سافٹ ویئر کو فری میں ہے، ایک دم سے گیا وہ سارا کچھ اڑا کے لے آیا. وہ تو بھارتی روپیز میں کوئی 1 کروڑ روپے کا ایسٹیمیشن دیتے ہیں. وہ واقعی میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کے کوئی، ظاہر ہے کوئی آپ اور میرے جیسے جو جرنلسٹ ہیں، جو ہم تو بڑے اوپن ہیں، ہمارے لیے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہائی پروفائل راہل گاندھی جی پولیٹیشین ہیں، اگر ان کا ڈیٹا ان کے فون سے اٹھایا جائے گا یا عمران خان کا ڈیٹا ان کے فون سے اٹھایا جائے گا، تو وہ کافی ڈیٹا ہوگا. اس کو اینالائز کرنا، اسٹڈی کرنا، اس کو صحیح طور سے پرکھنا، وہ کاسٹ افیکٹو ہے. اور اچھا، لیکن اب میں جوڑتا ہوں، اب بھارت کے اندر کے ایشوز کو تو چھوڑیے، پاکستان کے فارن آفس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ بھارت کا جو ارسپانسیبل رویہ ہے پوری دنیا کے سامنے آ گیا. اچھا، اس طرح کی بات بیچارے پاکستان کی طرف سے نا ہر دوسرے ہفتے کہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی وہ لوز بال کھیلنے کے چکر میں. سب بات یہ ہے کہ جو وہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے 2 آدمی آگے کیے ہوئے ہیں، ایک آپ کا فارن منسٹر اور ایک آپ کا پرائم منسٹر، اور تیسری پوری کی پوری کابینہ پاکستان. وہ بھی تو آگے کی، کبھی شیخ رشید آگے ہے، کبھی کوئی آگے ہے. یہ ان کو انہوں نے کہا ہوا کہ جہاں موقع ملے آپ نے صرف ہندوستان کے اگینسٹ بیان بازی کرنی ہے اور دنیا کو یہ کہنا کہ یہ کنٹری غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. پاکستان ہیز ناٹ بین سکسیزفل ٹل ٹوڈے. اونلی فیو ڈیز بیک آئی ریئلائز کہ فیٹ اپ میں سے اب شاید وہ باہر آ جائے، کیونکہ امریکہ نے یہ بیان دے دیا کہ اس نے فیٹ اپ کی تقریباً کافی کنڈیشنز پوری کر دی ہیں اور ہم اس کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں. دیٹ واز این انڈیکیشن ٹو می. جی، ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ ذرا اپنی رائے دیجئے کہ فیٹ اپ میں سے شاید وہ باہر نکل آئے اگلی میٹنگ میں. کچھ کہہ نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، پاکستان کے ایک منسٹر کا خود کہنا تھا، حماد اظہر کا، جب یہ پچھلی میٹنگ کے رزلٹ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم 12 مہینے تک تو فیٹک میں رہیں گے، کیونکہ کچھ کنڈیشنز اور لگا دی ہیں. وہ سیکنڈ ایکشن پلان تھا. تو اب ان کے اپنے مطابق، یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکنز نہیں کہہ رہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے مطابق کہ وہ جو باقی کنڈیشن جو نئی فیٹف نے تھوپ دی ہیں وہ چلے گی، چونکہ ان کی غالباً کو 4 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد میٹنگ ہوتی ہے، 3 میٹنگ ہوتی ہے، تو کوارٹرلی میٹنگ ہوتی ہے. تو وہ تو انہوں نے، منسٹر نے خود کہہ دیا تھا کہ 12 مہینے تک تو ہم رہیں گے ہی اس میں. تو امریکہ کی اگر مبارکباد بھی ہے، تو اگر منسٹر پاکستان کا خود کہہ رہا ہے کہ 12 مہینے تو ہم رہیں گے، یہ خود اس کے ورڈز ہیں، میں نے اپنے ٹی وی پہ اس کے ورڈز اسی کے چلائے ہوئے ہیں، اپنے ورڈز دیے بغیر اس کے منہ میں. تو یہ تو سچویشن ٹف ہے. لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ریٹریک ہے نا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پاکستانی لیڈرز کی ریٹریک ہے اگینسٹ انڈیا، اس سے ان کو فائدہ کیا ہوا آج تک؟ وہ میرا خیال ہے کہ اس سے اپنی عوام کا وہ جو بھارت کے خلاف اور خاص طور پر ہندوؤں کے خلاف، یہ میں بات واضح کروں، چونکہ اینٹی ہندو ہے بنیادی طور پر ایک پورے کا پورا وہاں سیٹ اپ، وہ جو خاص طور پر ہے نا، وہ اپنی عوام کو وہ چورن بھیجتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم پیچھے نہیں ہٹے، 47 پہ جہاں تھے وہیں پر ہی کھڑے ہیں، یعنی ہم آگے نہیں بڑھے. دنیا آگے نکل کے 21ویں صدی میں چلی گئی، ترقی کر گئی، ہم نے فکر نہ کرو، ہم آگے نہیں بڑھے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ کوشش کریں گے اور پیچھے جائیں.
ٹھیک ہے. اسی لیے وہ پھر نا اسلامک وہ گیا نا پاکستان کا پرائم منسٹر ازبیکستان, اس نے کہا ہم ظہیر الدین بابر کی فلم بنائیں گے. بھائی تم فلم بنا کے بھی ظہیر الدین بابر کی کیا کر لو گے؟ مطلب اس فلم سے کوئی بھارت پہ قبضہ ہو جائے گا؟ جبکہ خود وہ آ گیا تھا ظہیر الدین بابر بھارت, مطلب فلم سے تو کیا ہوتا ہے, وہ تو خود آیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو ریٹرک کی آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی نا, اصل سارا اس سے فائدہ کیا ہونا ہے؟ پاکستان کی سرکاروں کو, اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ 220 ملین لوگوں کو اسی خواب خرگوش میں, جس کا اردو کا ایک فریز ہے, رکھی رکھتے ہیں کہ خرگوش کی طرح نا تم خواب دیکھتے رہو کہ ہم سری نگر پہ جا کے پرچم لہرائیں گے, ہم لال قلعہ پہ جا کے نہاری کھائیں گے پرچم لہرانے کے بعد, وہ 7 والی گلی میں گھس کے. تو یہ ان کا فائدہ ہے. ایک سوال اور آپ سے کہ ان کو اس وقت ضرورت ہے پیسے کی. ہاں جی. اس قسم کی ریٹرک سے ان کو پیسہ کہاں سے ملے گا؟ وہ پیسہ تو وہ بھی ایک فائدہ ہے نا, پیسہ تو ملنا ہی کہیں سے نہیں ہے جو اس وقت کے حالات ہیں. تو کم از کم کچھ تو لوری دے نا, کوئی تو لوری بیچے نا, کہ یہ نہ ہو کہ عوام باہر ہی نکل آئے سڑکوں پہ. وہ کہیں کہ بھی آٹے کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, پٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. اچھا اب وہ عوام اس پہ باہر نکلے, وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ لو جی آج انڈیا کی طرف سے یہ ایک معاملہ ہوا ہے, تم گھر میں بیٹھے رہو, آٹے پٹرول کی دال کی فکر نہ کرو, اس کی کوئی چنتا نہ کرو, تم اس کی فکر کرو کہ بھارت نے آپ کے پرائم منسٹر پہ ایک سپائی ویئر لگا دیا. تو یہ فائدہ ہے ان کو, یہ ٹھیک ٹھاک فائدہ ہے ڈاکٹر صاحب. چونکہ دیکھیے نا کہ جب گھر میں چولہا ہی ٹھیک سے نہیں چل رہا تو پھر آپ یہی کہیں گے نا بچوں کو کہ یار اس کے ذمہ دار جو ہیں نا وہ آپ کے پڑوسی ہیں, کیونکہ وہ میں بدنام کرتے ہیں فیٹر میں, وہ میں بدنام کرتے ہیں, ہماری جاسوسی کرتے ہیں, اس لیے یہ چولہا نہیں چل رہا. لہذا صبر شکر کر کے 2 دانے کھا لو 4 کی بجائے اور اس کو گالیاں دو, مجھے کچھ نہ ہو, بھوکے رہ لو. لیکن ہمیں یہ کھیل ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ جی, یہ ہر پولیٹیشین کا یہ رول ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا, جی ایکسپلائٹ کر کے جی ان کو کس طریقے سے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, یہ تو پکی بات ہے. اب وہ جو جڑا ہوا تھا جس سے جو تھوڑا بہت یہ سیٹیں جیت کے آئے تھے, ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہیں یہ بھی اگلی بار نہ چلا جائے. یہ ان کو ریئل فکر ہے, تو اس لیے وہ اس قسم کی گیمیں میرے خیال کھیلتے ہیں اور وہ ٹرائی کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن جب انسان بھوکا مرنا شروع ہو جاتا ہے نا, تو پھر 1-2 بار تو آپ چلا سکتے ہو ایسے جی آپ اپنے نسخے, پھر زیادہ دیر نہیں چلتے. ڈاکٹر صاحب 70-72 سال سے چل رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بھارت دشمنی اور خاص طور پر ہندو دشمنی اس لیول کی ہے کہ اس سے وہ پھر ایمان کا جذبہ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے ہر نیشن کی اپنی سائیکی ہوتی ہے نا. کینیڈا میں یہ سائیکی ریلیجن کی کو بہت دیر سے نہیں چل سکتی. اگر کوئی ریلیجن کی سائیکی سے کینیڈین عوام کو ڈسٹریکٹ کرے گا تو عوام پھر اگلی بار الیکشن میں پارٹی بدل دیں گے. ٹھیک ہے, وہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی پارٹی تب بدلیں گے اگر دوسرے پارٹی والے بھی وہی گیم نہ کھیلیں. ہاں اب تو یہاں پر کہنا تو یہ ہر پارٹی ایک ہی گیم کھیلتی ہے, وہی. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ نا کہ اس کے باوجود عوام پروٹیسٹ میں آ کے پارٹی بدل دیتے ہیں, چونکہ یہاں ان ملکوں میں آزادی تو ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ البرٹا میں ہمیشہ سے کنزرویٹو کی گورنمنٹ رہی ہے. ایک بار میں البرٹا کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے ایک بار مطلب یہ تاریخی واقعہ ہوا کہ وہاں کی عوام نے دیکھا کہ جب ایک جیسے ہی اب ہو رہے ہیں تو اس کو وہ پروٹیسٹ ووٹ بولتے ہیں. اور یہ کوئی 1-2 شخص کا نہیں تھا, میجورٹی کا پروٹیسٹ ووٹ پڑا. انہوں نے اس پارٹی کو چنا جو کبھی جس کی ہوپ ہی نہیں تھی کہ البرٹا میں یہ کبھی جیتے گا. مطلب وہ سپنا میں نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے نا, انہوں نے وہ خواب خرگوش میں پڑی ہوئی پارٹی کو کہا کہ تم اب جاگو جاؤ, ہم نے تمہارے حق میں ووٹ نہیں دیا, ہم نے ان سے تنگ آ کر تمہیں ذرا پروٹیسٹ میں لا رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ اس طرح کا یہاں کام ہوتا ہے. چونکہ ہمارے پاس بہرحال کینیڈا ہو یا ویسٹرن ورلڈ ہو, یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ آپس کے اندر کی لڑائیوں کے باوجود ہمارے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ذرا سبق سکھائیں. وہاں تو سبق سکھا کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا. سبق سکھائیں گے. اب میں بات کو جوڑتا ہوں کشمیر کے الیکشن کی طرف, جو پاکستان کا وہ علاقہ ہے جس کو POK کہا جاتا ہے بھارت میں, پاکستان اس کو آزاد کشمیر بولتا ہے. اب وہاں پہ اس وقت ڈاکٹر سچویشن یہ ہے کہ 3 دن بعد الیکشن, 2 دن بعد 25 کو یہ الیکشن سنڈے کو ہونا ہے.
اور اس میں اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ غالباً 33 سیٹس ہیں مسلم لیگ نواز کے پاس، ان کی میجورٹی گورنمنٹ ہے، اور پی ٹی آئی کی 2 سیٹیں ہیں اس وقت جو سٹنگ پارلیمنٹ ہے، اور وہ یعنی خطرہ یہ ہے کہ وہ آ جائیں گے پاور میں. اب وہاں پہ آپ دیکھیے جو بات ہم کر رہے ہیں، وہاں پہ عوام ان کو نہیں لا رہے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لا رہی ہے کہ بھائی اب تو عمران خان صاحب کی ہے، اور وہاں کا نظام ایسا کچھ ریفیوجی کی 12 سیٹیں ہیں، شاید بھارت میں بھی ہیں کشمیریوں کی، ٹھیک ہے، لیکن وہاں وہ ووٹ نہیں پڑتے تھے، وہ خالی رہتی تھی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ریفیوجی انہوں نے بنایا ہوا کہ جی پورے کنٹری میں جہاں جہاں ریفیوجی رہتے ہیں پاکستان پورے میں، وہ ان کی 12 سیٹیں تو سرکار کی ہی ہوتی ہیں. وہ جون سی سرکار ہوگی وہ 12 سیٹیں ان کو وہ ایک الگ آ جائیں گی، ٹھیک ہے. پھر وہ کچھ کوٹے کی سیٹس بھی ہیں اس کے علاوہ بھی، وہ کر آ کے حکومت بنا دیں گے، ٹھیک ہے. مطلب حکومت جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ وہاں پر جیتے گی، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا نا سر، ان کا نیریٹو چلے گا. اب دیکھیے اس وقت بھی بڑا زور ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارٹی کا. اب پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارٹی ڈاکٹر صاحب اگر وہاں پہ جیت جاتی ہے، جس کا تھوڑا بہت چانس ابھی بھی ہے کہ اگر ان کی نہ دھاندلی چلی پی ٹی آئی والوں کی اسٹیبلشمنٹ کی، تو اگر وہ جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، تو یہ کشمیر میں اپنی منمانی اس طرح نہیں کر سکیں گے، چونکہ نواز شریف کی پارٹی کافی اپوزیشن میں ہے بہت سارے ایشوز پہ. وہ اچھا کشمیر ایک سینسٹیو ایریا وہاں کا، اور انفیکٹ وہ چیف منسٹر تو ہوتا نہیں ہے، پرائم منسٹر ہے، چاہے اس کی جو ویلیو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جتنی ہی ہو، شاید اس سے بھی کم ہو. مطلب کچھ مجھے انفارمیشن یہ ہے، میں کہنا نہیں چاہتا کہ میں چلے کہہ بھی دیتا ہوں، کچھ میرے دوست وہاں پہ سیکرٹری ہیں، بیوروکریٹس ہیں، تو ان کی ویلیو شاید پرائم منسٹر سے زیادہ ہوگی. ہمارے ادھر ہندوستان کے کشمیر میں بھی پہلے پرائم منسٹر ہوتا تھا، جی شیخ عبداللہ کے زمانے میں. ہاں جی، یہ 20 سال پہلے، جی 20-25 سال پہلے وہ ہٹا کر اس کا نام چیف منسٹر رکھ دیا گیا. خیر اب تو 3 اسٹیٹیں ہیں، 2 ہیں، 2 کی شاید 3 بن جائیں. جی وہ تو ساری عمر اب وہ نام تو آنا نہیں واپس. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بات کی جو کشمیر آزاد جس کو کہتے ہیں پاکستان کا حصہ، وہ تو اس پہ تو پورا کنٹرول آگے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے سینٹر میں وہ کرتی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کنٹرول تو خیر گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن جو بھی اب کشمیر جو ہے پاکستان کے پاس جو ہے وہ ایک پروونس بھی نہیں ہے. اب دیکھیے جیسے سندھ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور وہ جو سندھ ایک ایسا پروونس ہے پاکستان کا جس میں دوسری پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تو وہ منمانیاں نہیں کرنے دیتے پی ٹی آئی کو. وہاں پہ پی ٹی آئی کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے سندھ سے، ہاں وہاں پہ کافی ظلم کرتے ہیں. سندھ میں خاص طور پر جو کراچی ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس ہب ہے. ریونیو جو ہے پاکستان کا سب سے زیادہ ابھی بھی کراچی میں ہی ہے. تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے. ایک زمانے میں مہاجروں کا قبضہ ہوتا تھا، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ نے کام کیا کہ مہاجروں کے قبضے کو توڑ دیا. اب سندھی جو پیپلز پارٹی کے قوم پرست ہیں، سندھی قوم پرست نہیں ہے، پاکستانی قوم پرست جو ہے، چونکہ پیپلز پارٹی تو پاکستان کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستان کی جو یونٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو اس لیے وہ فرق کافی پڑا پی ٹی آئی کو، پڑ رہا ہے. پی ٹی آئی کی بڑی کوشش ہوتی ہے، لیکن سندھ میں چونکہ کافی پیپلز پارٹی کی پرانی جڑیں ہیں، اس لیے پی ٹی آئی تو کیا مسلم لیگ بھی آج تک وہاں پہ گورنمنٹ بنانے میں ایک بار شاید کامیاب ہوئی تھی، اور وہ بھی پھر گورنمنٹ ٹوٹ گئی تھی. وہ بھی انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے بنائی تھی ایک بار. تو اب یہ سچویشن تو ہے پاکستان کے کشمیر کی. آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر یہ کشمیر میں گورنمنٹ نہ بھی ان کی بنی پی ٹی آئی کی تو کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ابھی بھی تو ان کی گورنمنٹ نہیں ہے نا ایز آف ٹوڈے. میں یہ مانتا ہوں کہ کنٹرول الٹیمیٹلی ہونے کا، لیکن اس میں پی ٹی آئی کی جو اپنی مرضی کی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہو پاتی. ہم نے گزشتہ 4-5 سال میں دیکھا کہ کشمیر میں جو پاکستان کی طرف کا کشمیر ہے، وہاں سے بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے پی ٹی آئی کے خلاف، اور چند ایک میں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی نعرے لگ رہے تھے. لیکن چونکہ سرکار دوسری پارٹی کی تھی تو اتنا کنٹرول نہیں کر سکے، چونکہ سر جنتا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. اگر جنتا کو یا تو آپ بند کر دیں طریقے سے، پھر تو جنتا کو آپ قابو کر لیتے ہیں.
آزاد کشمیر جس کو پاکستان کہتا ہے اس کی جنتا کی سر ایک پرابلم بھی ہے. وہ جب اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا سرحد کے پار, ایل او سی کے پار, تو ایل او سی کے پار بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. خاص طور پر یہ آرٹیکل 370 اور 35A کے ہٹنے کے بعد کنسٹرکشن پروجیکٹ بہت بڑھ رہے ہیں, چونکہ بھارت کی سرکار کو بھی تو یہ کرنا ہے لوگوں کی یونٹی کے لیے بھی, اور ان کا مینڈیٹ بھی ہے. اپنا انفراسٹرکچر بھی انہوں نے بڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا جی, تاکہ آرمی کی موومنٹ ٹھیک ہو, آرمی کی موومنٹ بھی ٹھیک ہو. دوسرا ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ ٹیگ ٹی وی کی طرف سے ویکلی ایک شو کرتے ہیں کشمیر نیوز کا, اور میں بہت امپریس ہوتا ہوں آنیسٹلی, کیونکہ وہ خبریں جو وہاں سے ہمارے اپنے نمائندے بھیجتے ہیں, اتنے ہاسپٹلس بن رہے ہیں, بریجز بن رہے ہیں. وہ پہلے زمانوں میں محبوبہ مفتی کے زمانے میں یا فاروق عبداللہ کے زمانے میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ ڈیولپمنٹ چاہے پولیٹیکل انٹرسٹ پر ہو یا کسی بھی بیس پر ہو, جنتا تو اس سے بینیفیشل ہوتی ہے نا, وہ تو بینیفیشری ہوتی ہے نا اس کی. تو وہ بیچاری جو عوام ہے مظفر آباد اور ارد گرد کے, وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو ایک غریب آدمی اگر بیمار پڑ گیا تو وہ اس کو تو منجے پہ ڈال کے ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے, 10 کلومیٹر 4 لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو اس طرف کے کشمیر میں اب جو صورتحال جو کم از کم میرے تک پہنچ رہی ہے خبروں کی صورت میں, جو ہمارے نمائندے بتاتے ہیں, وہ بڑی بہتر ہو گئی ہے. جگہ جگہ ڈسپینسریاں, جگہ جگہ ہاسپٹل, اسکول, کالجز کھلتے. تو ان کو بیچاروں کو وہ ہیں تو ایک ہی نا, وہ اپنے آپ کو پاکستان سے ریلیٹ نہیں کرتے. پر جو خبر ایک بہت خطرناک جو ہم نے سنی تھی کئی سال پہلے لگاتار, کہ وہاں پر مائیگریشن بہت ہو گئی ہے آزاد کشمیر میں. جو مائیگریشن ہو گئی ہے, جو اوریجنل وہاں کے لوگ ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, اور مائیگریشن جو ہے وہ وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے. اس میں آپ کیسے سوچتے ہیں؟ نہیں, بہت اچھا آپ کا یہ پوائنٹ ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مائیگریشن کر کے چاہے وہ پٹھان آئے یا پنجابی گئے, اب وہ 1 2 3 نسلوں سے ادھر ہی رہ رہے ہیں نا. اب وہ ٹھیک ہے پولیٹیکلی موٹیویشن یا کسی جہادی موٹیویشن سے آ گئے 2 3 نسلیں پہلے, لیکن اب تو انہوں نے بھی زندگی گزارنی ہے, ان کے بچوں نے بھی اسکول جانا ہے, ان کے لوگ بھی بیمار ہونے ہیں. انسان تو پوری دنیا میں کہیں رہتا ہو تو وہ تو یہی ایشوز ہوتے ہیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب وہ بھی ریلیٹ پھر کرتے ہیں کہ یار ادھر چند, چونکہ وہاں سے تو ایل او سی کراس کر کے جسٹ فیو کلومیٹرز ادھر دنیا بدلی ہوئی ہے, اور ادھر اسلام آباد تو فیو کلومیٹر نہیں ہے, کچھ 100 اوور کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, وہاں تک جاتے جاتے تو زندگی عذاب ہے. تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو بھاڑ میں جائے, ہمارے باپ دادا جو آئے تھے, ہم نے تو اپنی زندگی دیکھنی ہے کہ ہماری زندگی کہاں پہنچی ہوئی ہے. وہ تو ایک نیچرل بات ہے نا. ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم کویسچن بھی لینا شروع کریں, میں تھوڑی سی بات کروں گا پنجاب میں, وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. بھارت کے پنجاب میں اب ہمیں کشمیر بھی کبھی پاکستان کا بھارت کا کہنا پڑتا ہے, پنجاب بھی کبھی پاکستان اور بھارت کا کہنا پڑتا ہے. اب یہ ریئلٹی ہے. اسی طرح ہمیں وہ جب افغانستان کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ڈیورنٹ لائن کے اس پار پشتون علاقہ ہے, اس طرح پشتون علاقہ ہے. وہ برطانیہ نے ایسی کو تقسیم کی زہریلی, وہ چل رہی ہے. اب بھارتی پنجاب میں کانگریس کے ہو گئے ہیں آپ کے بڑے ہی جو ہیں چہیتے کرکٹر, میں پولیٹیشین نہیں کہہ رہا. میں میرے اس کے اوپر جتنے بھی کمنٹس آج تک آئے ہیں جی سوشل میڈیا میں نے اس کو ایک قسم کا لنگور کہا ہوا. اچھا جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انسان کو سوائے اپنے سیلفشنس کے اور کچھ نہیں آتا. نوجوت سدھو کو جو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کیپٹن کی مرضی کے اگینسٹ بنا ہے. کیپٹن ابھی نہیں بولا, کیپٹن اس کی انسٹالیشن میں وہاں پر گیا بھی کانگریس آفس میں. اس سے پہلے اس نے چائے پارٹی سب پہ بلایا, وہاں پر یہ گیا, آپس میں اکٹھے بیٹھے. پر اندروں اندر کیپٹن جو ہے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھند کی, وہ بہت کھند کی ہے. نہیں سر, ایک سینئر پولیٹیشین ہے. ہاں جی. اچھا, یہ تو پولیٹیشین ہے ہی نہیں. اس نے اپنی زندگی میں یہ بتا دے کہ اس نے اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے کوئی بھی ایک اچھا کام کیا. یہ تو جوکر پنا کرتے ہیں. ہاں, کوئی بھی ایک اچھا کام کیا, اسی لیے میں اس کو لنگور کہتا ہوں. اور یہ اکیلا ایک شخص ہے. جب یہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتا تھا, اوپننگ بیٹسمین تھا, اس کو انگلینڈ سے, اس کی آج تک کسی سے نہیں بنی, انگلینڈ سے کیپٹن نے اس کو واپس بھیج دیا انڈیا.
کہ نو مور. یعنی کرکٹ کے کیپٹن نے بھی واپس بھیج دیا. اس کو واپس کیپٹن امرندر صاحب بھی خوش نہیں ہے. خوش نہیں ہے. اب کیپٹن جو ہے دیکھیے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آگے بھی میں نے کئی بار کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری بھینس میرا سنگل جاتا ہے یا بھینس جاتی ہے وہ سنگل کی پرواہ نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا سنگل جائے 10 ڈالر کا چلا جائے بھینس جو ہے اگلے کی جائے. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی ایک ڈفرینٹ فلاسفی. یہ جو شخص ہے اس کے آنے سے جو کانگریس کے لوگ ہیں جو چمچا گیری کرنا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ملے ہماری ٹکٹ نہ کٹ جائے وہ اس کے ساتھ پوری چمچا گیری انہوں نے کی 1 ہفتہ اور اس کو بس خدا بنا دیا کہ تو بس تیرے آنے سے اب کانگریس میں جان پڑ گئی. اندروں اندر سے جو کیپٹن ہے وہ چاہے اپنا الیکشن وہ چاہے ہار جائے. ہاں جی اب آپ تو نہیں ہارے گا لیکن چاہے وہ کانگریس ہار جائے لیکن وہ ایسی پالیسی ہیں اکالی دل کے ساتھ مل کے کر سکتا ہے کیونکہ ان کی رشتہ داری ہیں. دیکھیے یہ آپس میں رشتہ داری ہے جی. ابھی اس کی گرینڈ ڈاٹر جو ہے وہ اکالی مطلب بادل کے پریوار میں اس کی شادی ہوئی ہے اس کی ریئل گرینڈ ڈاٹر کی. ہاں جی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیپٹن کو ناراض کر کے ہائی کمانڈ نے جیسے شروع سے بیوقوفیاں کر رہی ہے یہ ایک اور بیوقوفی کی ہے. اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم کے اوپر جی ہو سکتا ہے کہ اگر کیپٹن نے اپنی خندوں کو پورا رکھا تو کانگریس کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو الیکشن جو آئیں گے وہ فیبرری مارچ میں ہاں وہ مطلب ظاہر ابھی سے تیاریاں تو ہوں گی. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیے وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں بیسیکلی لیٹس ٹاک اباؤٹ 3 پولیٹیکل پارٹیز. ایک کانگریس جس کا اچھا بھلا کانگریس میں بھی یہ ہوا کہ کیپٹن کی بہت بدنامی ہے پنجاب میں. کیپٹن نے پچھلے 4 سال میں لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. وہ لوگوں کو ملتا ہی نہیں تھا وہ اپنے منسٹروں کو نہیں ملتا تھا بات چھوڑو. تو کیپٹن جو تھا اس کی ریپوٹیشن بہت نیچے جا چکی ہوئی تھی. دیٹس نمبر 1. اکالی پارٹی جو ہے جنہوں نے بی ایس پی کے ساتھ ان کو 20 سیٹیں 117 سیٹیں ہیں پنجاب میں 20 سیٹیں انہوں نے بی ایس پی کو دے دی اس ایریا میں جہاں سے اکالی پارٹی 1 یا 2 سیٹیں جیتتی تھی. وہاں انہوں نے ان کو 20 سیٹیں دے دی وچ از مینس جلندھر کا ایریا سمجھ لیجئے جہاں پر ان کا تھوڑا بہت رخ ہے. اب اکالی پارٹی کے اگینسٹ جو ہیں وہاں پر گرو گرنتھ صاحب کی جو انسلٹ ہوئی تھی اس کے بعد ابھی تک لوگوں نے اکالی پارٹی کو اس پیار سے ایکسیپٹ نہیں کیا جس پیار سے وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. آپ جو کہ بہت پچھلی بار بڑے زوروں سے آئی تھی اس کے 22 MLA بنے اپوزیشن میں آئی. ہاں جی میری خبروں کے مطابق جو وہاں کے مطلب جرنلسٹ ہیں جو بہت اچھے جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر 5 سیٹیں بھی یہ لے جائیں آپ والے تو بہت بڑی بات ہوگی. 22 تو ایک طرف رہی. اب ایک بہت بڑا اور قصہ ہے کہ جو پنجاب کا فارمر ایجیٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے وہ رول کیا پلے کرتا ہے کیونکہ دیکھیے ووٹیں ان کی ہیں. 57.7% وہاں پر سردار ووٹ ہے پنجاب میں. تو وہ اس میں مطلب جاٹ جو ہے اس کا بہت افیکٹ ہے. وہ رول کیا پلے کرتے ہیں کیا وہ کانگریس کے ساتھ چلتے ہیں یا وہ کچھ اپنے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں یا اندروں اندر سے کسی اور کو سپورٹ کرتے ہیں. دیٹ ول میک اے لوٹ. اس وقت وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوت سدھو کے آنے سے بہت بڑا کنفیوژن جو ہے جی وہ پھیلا ہوا ہے. اس کی کلیئرٹی جو ہے اگلے 1-2 مہینے میں پتہ چلے گی کہ ہاں بھی کیپٹن صاحب کا جو رخ ہے واقعی وہ اس کے ساتھ دینے والا ہے یا نہیں. دیکھیے کوئی بھی پریزیڈنٹ جو ہے جس اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہو اگر چیف منسٹر اس کو فائنینشیل ہیلپ نہیں کرتا وہ پارٹی نہیں چلا سکتا. تو یہ چیف منسٹر کیا رول پلے کرے گا یہ دیکھنے والی بات ہے. ابھی میرا خیال ہے 1-2 مہینے کے بعد اس کو ڈسکس پھر کریں گے. لیکن اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑا کنفیوژن ہے. اینڈ میں پرسنلی میں نے 1-2 مجھے کمنٹس دینے کے لیے بھی لوگوں نے ٹی وی پر بھی بلایا ریڈیو پر. میں نے کہا کہ یہ دیکھیے اس آدمی کو جو بنانا تھا نا
یہ بہت غلط کام کیا، کیونکہ جاٹ چیف منسٹر، دیکھیے وہاں پہ ابھی بھی کیلکولیشن جو ہوتی ہیں بہت ہوتی ہیں، جاٹ چیف منسٹر اور جاٹ ہی کانگریس کا پریزیڈنٹ، ایک کمیونٹی کی دو جو بڑی پوسٹیں ہیں ان کو مل گئی، چاہے انہوں نے 4 ورکنگ وائس پریزیڈنٹ بنائے ہیں، اس میں سے او بی سی کے بھی ہیں جی، ایک ہندو بھی ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ۔ امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ پریزیڈنٹ کون ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے سی او صاحب جو ہیں جی ٹیگ ٹی وی کے، وہ کیا کرتے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جی۔ تو اسی طریقے سے اگر تو کیپٹن نے اس کی دل سے مدد کی تو کانگریس کین پلے اے میجر رول ان دی کمنگ الیکشن۔ اگر کیپٹن نے کھندک رکھی، وچ اکارڈنگ ٹو میں آئی پرسنلی فیل کہ 90% وہ اس کو معاف نہیں کرنے والا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آفر دی تھی عمران خان نے سندھو صاحب کو ایک بار کہ آپ پاکستان سے الیکشن لڑ لو، آپ جیت جاؤ گے، تو پھر ان کو بڑا پیار ہے عمران خان سے بھی، باجوہ صاحب سے بھی، تو عمران کے ٹائم پہ وہ کرکٹ کھیلتا تھا۔ ہاں نہیں وہ تو چلیے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کرکٹ تو گزر گئی، وہ بھی کرکٹر تھے، یہ بھی کرکٹر تھے، لیکن ابھی یہ جو گئے تھے تو انہوں نے تو بڑے شعر ویر پڑے تھے باجوہ کی شان میں بھی اور عمران کی شان میں بھی۔ بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، جب یہ بی جے پی میں تھے، یہ 3 بار بی جے پی کی طرف سے ایم پی رہے، جب یہ بی جے پی میں تھے تو یہ ایک شعر کہا کرتے تھے مودی کی گنوں میں، جب یہ کانگریس میں آ گئے بی جے پی کو توڑ کے وہی شعر انسٹیڈ آف مودی کا نام لے کے سونیا گاندھی کے نام سے شروع کر دیا، سیم ورڈ ٹو ورڈ، تو جوکر پنائی ہے نا۔ بالکل، میں تو اس کو دیکھیے، میرے مائنڈ میں بڑی کلیئرٹی ہے، دس مین ہیز ناٹ ڈن اینی تھنگ فار پبلک، ہی ہیز ڈن ایوری تھنگ فار ہمسیلف، ہی از اے سیلفش مین اینڈ ہی اونلی وانٹیڈ چیئر، نتھنگ ایلس، ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ۔ اب اس کے دماغ میں نظر آ رہا کہ شاید میں چیف منسٹر بن جاؤں، تو ہی ہیز بین ورکنگ since joining politics for himself، جہاں سے بھی اس کو فائدہ ملتا ہے، تو اب اس کو یہاں سے فائدہ مل گیا۔ آئی ڈونٹ نو، ویسے بھی راہل گاندھی نے کانگریس کو تو ختم کر ہی دیا، تو راہل گاندھی نے اس کو بنایا پریزیڈنٹ، اور پرینکا گاندھی نے مل کے دونوں نے اپنی ماں کے اوپر پریشر ڈالا کہ اس کو ڈکلیئر کر دے پریزیڈنٹ، وچ پرسنلی آئی تھنک واز ناٹ اے گڈ موو۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، کویشچن لینا شروع کرتے ہیں ہمارے ویورز کے، اور شنجیز کا کویشچن ہے کہ ڈز دس پاک افغان سچویشن پرووائڈ انڈیا اپرچونٹی ٹو ہیٹ اپ ایل او سی؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کے لیے یہ کوئی اپرچونٹی ہے یا انڈیا اس کو اپرچونٹی سمجھے گا، چونکہ یہ جو پاک افغان سچویشن ہے یہ خود بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی افغانستان پاکستان پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، اس کی ابھی اتنی بڑی کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ خود اپنے انٹرنل مسائل میں گھسا ہوا ہے، اور طالبان جو ہیں وہ ایک الگ سے بہت بڑی بہرحال فورس ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انڈیا اس کو ایز اپرچونٹی سمجھتا ہے یا اس کو اپرچونٹی لے گا، یہ میرا خیال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کبھی بھی پریپیئرڈ نہیں ہے ٹو گو فار وار جی، کیونکہ ہندوستان کا اس وقت جو ایم پچھلے سالوں سے بنا ہوا ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن، پروگریس اینڈ ادر تھنگس۔ تو اگر آپ لڑائیوں میں پڑ جائیں گے ایل او سی پہ اٹیک کر کے، اس کا مطلب ان کا یہی ہے کہ ایل او سی کے اوپر اٹیک کر کے پاکستان میں جائیں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک انڈیا ول ایور تھنک اباؤٹ اٹ جی، اللہ انٹل انڈیا کے اوپر اٹیک ہو جی جی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کل کو افغانستان کے جو ہیں طالبان یا جو بچے ہوئے مجاہدین ادھر ہیں پاکستان میں، وہ کشمیر میں گھس کے اور گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں، دین دے کین انٹر 5-10 کلومیٹر ان سائڈ پاکستان، اور ان کے جو کیمپ ہیں ان کو برباد کر سکتے ہیں، بٹ ادروائز فل فلیڈ وار نو۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی ایسا لگتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو آرمی اور جو ملٹری کیپیبلٹیز ہے وہ ہیں تو بہت اسٹرانگ ایز کمپیئر ٹو پاکستان، کوئی میچ نہیں ہے اس وقت، اور وہ اس حوالے سے پورے پریپیئر ہیں کسی بھی خطرے کے لیے، لیکن وہ خود سے کوئی ایکشن نہیں کریں گے جب تک وہاں سے کوئی پرووکیشن نہ ہو۔ اگر وہاں سے کوئی پرووکیشن نہ ہوگی تو لگتا ہے کہ پھر بڑا سخت جواب ہوگا۔
हाँ, जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, जवाब देना भी पड़ेगा। जैसा कि हमने छोटा सा मसला वो देखा था, बहुत बड़ी बात थी कि पुलवामा के बाद जिस तरह तैयारे गए हैं आए हैं, ये कुछ छोटी बात नहीं होती। वो एक मैसेज दे दिया उन्होंने, और वो मैसेज अब पाकिस्तान को पता है कि ये इस लेवल तक बात मैसेज भी दे दिया। कुछ जो वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, नाउ दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। ओह यस, पहले वो वेरी वेल इक्विप्ड नहीं थी, नाउ दे आर वेरी वेल इक्विप्ड एंड दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। सो इसलिए अब सिचुएशन जो वो कश्मीर में बदल चुकी है। ठीक कह रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम जी। क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू सिंधी हिंदूज इन इंडिया to contribute for Sindh cause, and same to a Sindhi teenager in India? Question is both of you. देखिए, पहले मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। हम क्या मैसेज देंगे सिंधीस को? मैं सिचुएशन सिर्फ बता देता हूँ। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमारा क्या मैसेज होगा, हम देना भी नहीं चाहिए हमें। सिचुएशन वहाँ पे ये है, सिंध में जो पाकिस्तान का सिंध है, उसमें कई फोर्सेस हैं। 3 फोर्सेस मैं समझता हूँ हैं। एक तो मुहाजिर एलिमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कराची हो, हैदराबाद हो, शहरी इलाके जो हैं, शिकारपुर हो। उसके अलावा जो सिंधी हैं, उनमें 2 बड़े ग्रुप मुझे नज़र आते हैं, बल्कि 3 ग्रुप शायद नज़र आते हैं। एक पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, चूँकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो इक़्तिदार में लंबे अरसे से है। तो पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा, उनको आप क्या मैसेज देंगे? वो पाकिस्तान की यूनिटी के साथ हैं और अपने इंटरेस्ट के साथ हैं। दूसरा एक ग्रोह है जो है वो मजहबी जमातों का है, जो ये हिंदू बच्चियों को वहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। वो उनको ज़ाहिर है उनको कोई नहीं छेड़ता, वो इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है। मुहाजिर उनके साथ नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन मुहाजिरों की इस वक्त चलती कोई नहीं है। मुहाजिर खुद कई ग्रोहों में बट गए हैं। मेन जो मुहाजिर ग्रुप है वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनको काम नहीं करने देती। सिंधियों का तीसरा जो ग्रुप है वो है कौम परस्त सिंधियों का, जो GA सिंध, GM सैयद, इनकी लेगेसी के लोग हैं। वो सिंधु देश बनाने की बात करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई रिसोर्सेज हैं। वो मुहाजिरों के साथ आजकल अलायंस अल्ताफ़ हुसैन के साथ कर रहे हैं। उनके पास रिसोर्सेज ना होने के नाते, लोग तो हैं उनके पास, ये मुझे पता है, लेकिन रिसोर्सेज ना होने के नाते पाकिस्तान मिलिट्री का इतना वहाँ पे शिकंजा है कि वो इससे बाहर नहीं जा सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ करने की पोजीशन में है। मैं पर्सनली यही समझता हूँ कि जब तक इंटरनेशनल स्टेक होल्डर बीच में ना कूदें किसी मसले को रिजॉल्व करने के लिए या परवॉक करने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो पाता। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि जो सिंधी यूथ भारत में रहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। उन मैसेज तो उनके लिए भी कोई नहीं है मेरा। उनके लिए यही मैसेज है कि इन सब चीज़ों को, मैसेज नहीं कहना चाहता मैं, मशवरा है कि इन सब चीज़ों को रैशनली देखें। इमोशनली देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखें कि क्या एक्चुअल हो सकता है और क्या एक्चुअली नहीं हो सकता। ये है मेरा आंसर। मेरा कुछ एंगल डिफरेंट है। देखिए, पिछले 75 साल में जो वहाँ की जो वहाँ के सिंध लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, जी, उनका एटीट्यूड बदल गया। पहले जो सिंध होते थे, चाहे मुस्लिम हों चाहे वो हिंदू हों, वो जो सिंधी थे वो पहले तो ना अपने आप को मुस्लिम कहना चाहते हैं ना हिंदू कहना चाहते हैं, वो अपने आप को सिंधी कहना चाहते हैं। जो उनका टेंपल होता है, उस टेंपल में जी गुरु नानक देव जी और ग्रंथ साहब को रखा जाता है अलॉन्ग विद अदर हिंदू डेटीज। वो जो कंसेप्ट था एक टुगेदरनेस का, वो पिछले 75 साल में सिंध के मुसलमानों का बदल गया। अब जो सिंध के मुसलमान हैं वो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते कि वहाँ पर कोई और डेटी हो, तो इसलिए सिचुएशन ही बदल चुकी हुई है। ना अब वो सिंधी रहे हैं और ना इधर का जो सिंधी है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ जी, इधर के सिंधी का अगर आप टेंपल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बाकायदा जो है, हाँ जी, अपना जो प्रवचन होता है वो गुरु नानक देव जी के ग्रंथ साहब से भी और हिंदू डेटी से भी होता है टुगेदर। इसलिए ये एक रिलीजन के लेवल पर भी वहाँ पर बहुत डिफरेंस हो चुका हुआ है। जी, अच्छी बात की डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई 2, 3, 4 जनरेशंस आ चुकी होती हैं और पूरे का पूरा माइंड सेट और पूरे का पूरा गवर्नमेंट ने बदल दिया जी, मंजरनामा बदल चुका होता है। हमारे पास भारत में मैंने ये देखा है कि कुछ दोस्त हैं जो बड़े ही पुरखलूस हैं और वो एक रोमांटिसिज्म में है
फैंटेसीज में है, लेकिन रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुकी हैं. अगला क्वेश्चन लेते हैं हम. टेक एंड हेल्थ टिप्स पुराने हमारे साथी. व्हाट इज़ योर व्यू ऑन पाकिस्तान अफगान तालिबान कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन? व्हाई पाकिस्तान इज़ डूइंग मिसचीफ इन अदर कंट्रीज एंड नॉट फोकसिंग ऑन देयर ओन कंट्री? व्हाट इम्पैक्ट ऑन इंडिया इफ तालिबान कम्स देयर? देखिए, हमने इस पे बहुत सारी बातें की हैं पिछले शोज़ में, मैंने भी, डॉक्टर साहब ने भी, और टेक टीवी के दूसरे शोज़ में भी. तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तालिबान का फैक्टर है, जैसा कि मैंने पीछे भी कई बार शो में कहा, वो वेट एंड वॉच की बुनियादों पर इस वक्त चल रहा है. इसमें सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला ही नहीं है, बल्कि भारत का मामला भी है. भारत भी अब वेट एंड वॉच देख रहा है, चूँकि तालिबान भी कई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स. वैसे बाय द वे मैं ये कहूँगा कि तालिबान की काफ़ी एक सी आ रही हैं कि जी हम के मुल्कों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ख़बरदार कोई हमारे मुल्क में इंटरफेयर ना करे. फिर वो कहते हैं कि हम अपनी धरती को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे. ये इस पर वो कायम है. लेकिन अमली तौर पर वो कहते हैं कि हम पीस अफ़गानिस्तान में चाहते हैं, लेकिन पीस के लिए कोई एक्शन नहीं है. वो वहाँ पे अपने काम कर रहे हैं. पिछले दिनों लगता था कि शायद अफ़गान गवर्नमेंट ज़्यादा टफ हालात में है, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है. चूँकि एक नेचुरल बात है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, जो हब्स हैं, वो बहरहाल तालिबान के पास नहीं है. जहाज़ भी तालिबान नहीं उड़ा पाते, वो तो सरकार के पास ही होते हैं. और जिस तरह अशरफ गनी साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं मजबूती से, और जो बड़े शहरों पे एटलीस्ट उनका कब्जा है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं. अगर उनकी हालत पतली होती तो इस वक्त वो अमेरिका में पहुँच चुके होते, वो फिर वहाँ ना रह रहे होते. ये बात मैं आपको दावे से बता रहा हूँ. उनकी भी हालत मजबूत है. तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग है मामला, चूँकि इसमें बहुत सारी पार्टियाँ भी बीच में पड़ी हुई हैं. रशिया है, किसी हद तक चाइना भी पड़ा हुआ है बीच में, किसी हद तक इंडिया को भी जिम्मेदारी है. अमेरिका अगर वहाँ ना भी हो तो वो बहरहाल बीच में ही है. तो इसलिए तालिबान के लिए इट्स नॉट अ ईजी केक, और अफ़गान गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात हैं. तो इंडिया के लिए भी वेट एंड वॉच की बात है. डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं? नहीं, मैं आपने सारा जवाब दे दिया. मैं यही कहूँगा कि अभी 2 दिन पहले जो अमेरिकन आर्मी चीफ है जी, उसने ये बयान दिया कि काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोल है वो तालिबान अफगानिस्तान में कर चुका हुआ है. और जहाँ तक हथियार की बात है, जो हथियार अमेरिका ने अफगान फोर्सेस को दिए थे, जो छोड़ के भाग रहे हैं, वो हथियार नेचुरली तालिबान के हाथ में आ रहे हैं. फिर तालिबान को हथियार देने में और बहुत कंट्रीज हैं. इवन यहाँ तक कि अगर कोई बात हो तो चाइना भी शायद कल उनको हथियार दे दे. तो इसका जो ताल्लुक सिर्फ यही है, जैसे इन्होंने कहा, वेट एंड वॉच. हमें वेट एंड वॉच करनी पड़ेगी कम से कम 2 साल. हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई वो कंधार, और मैंने यहाँ तक सुना है जो बयान है कि उन्होंने रूरल एरिया को कैप्चर किया, लेकिन किसी भी स्टेट की कैपिटल को अभी तक वो कैप्चर नहीं कर सके. ये बड़ी मज़े की बात है कि रूरल एरिया सारा इर्द गिर्द कंट्रोल कर लिया, और वो पहले भी उनके काबू में था. हाँ. मैं तो कई बार मैंने कहा कि वो उनके पास है, लेकिन वो किसी कैपिटल को अभी तक काबू नहीं कर सके. सो देखते हैं व्हाट हैपेंस बेसिकली. हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दे आर ए फोर्स इन अफगानिस्तान, एंड दे मे बी द नेक्स्ट फोर्स परमानेंटली इन अफगानिस्तान. जी, वाकई वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है. सचिन जी का है, वाई नो प्रोमिनेंट कश्मीरी फ्रॉम Pakistan occupied Kashmir leader representing in Pak ministers? Is it constitution or just not capable voices? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसी बातें हैं, मैं क्लियर नहीं हूँ खुद कि क्या वो है लिमिट्स. दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान में कश्मीरी बैकग्राउंड के कई लोग रहे हैं. जगह फॉर इंस्टेंस नवाज शरीफ की फैमिली का कहना है कि हम कश्मीरी बैकग्राउंड के लोग हैं. वो तो डरले से ये कहते हैं, ठीक है ना. तो वो हैं. इसी तरह शेख रशीद का भी यही कहना है कि मैं, और वो हैं भी, ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं है. बहुत सारे ऐसे वहाँ पे मिनिस्टर्स और की पोस्ट्स पर इवन आर्मी में रहे हैं लोग जो कश्मीरी बैकग्राउंड के हैं. लेकिन अब पाकिस्तान की कश्मीरी बैकग्राउंड पाकिस्तान की कश्मीरी बैकग्राउंड है. अब भारत की जो कश्मीरी बैकग्राउंड है वो भारत की है. चूँकि देखिए, भारत में कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है. मैं ये समझता हूँ कि कोई अपने आप को पंजाबी कहे और पंजाबी बोल ना सके तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता है हजम करना, ठीक है ना. इसी तरह कोई अपने आप को कश्मीरी कहे और कश्मीरी ज़बान ना बोले, ज़बान ना बोले. कश्मीर की अपनी ज़बान है, ऑफ कोर्स, उतनी रिच है. मतलब दे हैव वेरी डिफरेंट लैंग्वेज. मैं तो कश्मीर गया हुआ हूँ, मैं वहाँ पर रहा हुआ हूँ, मैंने देखा है
کہ ان کی لینگویج جو ہے آل ٹوگیدر بڑی ڈفرینٹ ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا کشمیر میں اس وقت بھی چاہے پنڈت جو تھوڑے سے رہ بھی گئے ہیں یا تھوڑے بہت کہیں جموں میں بیچارے چلے گئے یا مسلمان ہوں، ایون سکھ، میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو کشمیر میں رہ رہے ہیں، ایک دو نسل کشمیری بولتے ہیں. ہاں وائی ناٹ. دیکھیے جہاں پر آپ رہیں گے لینگویج تو آپ وہی بولو گے نا. آپ بنگال میں رہو گے آپ بنگالی بولو گے. ہم پنجاب میں رہتے ہیں ہم پنجابی ہیں، ہم پنجابی بولتے ہیں. ہاں جی، حالانکہ پیچھے کمنٹس کچھ آئے ہوئے تھے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ بھائی آپ کبھی پنجابی میں بھی پروگرام کرو. نہیں ہاں تو پنجابی میں دیکھیے بات یہ ہے کہ پنجابی میں اگر ہم پروگرام کریں گے طاہر صاحب تو وہ لمیٹڈ آڈینس ہوگی. جی جی دیکھیے اگر ہم ہندی اردو میں پروگرام کرتے ہیں تو اس کو تقریباً سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ پنجابی بھی سمجھ لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے پاس میں چند ایک پروگرام آپس میں پنجابی میں کیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے ایک پروگرام تو خاص طور پر طارق فتح کے ساتھ مل کر پنجابی میں ہی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب وہ بھی کرتے رہتے ہیں. نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جو واسٹ آڈینس ہے وہ یہ لینگویج جو ہم بولتے ہیں اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کھری بولی ہے. پتہ نہیں اردو ہے یا کیا ہے، لیکن کھری بولی ہے. نہیں اردو تو اب ہم تو اردو تو آپ بول سکتے ہو. خاص میری بھی اردو زبان تو نہیں ہے نا، مادری زبان. میری مادری زبان بھی پنجابی ہے. ٹھیک ہے نا، میری ذاتی زبان بھی پنجابی ہے. اردو بھی میرے لیے ایک فارن لینگویج ہے، کسی حد تک سیکھ لیا بس کیونکہ اس سماج میں رہتے تھے. اگلا کویشچن لیتے ہیں جی. ریئیکٹر اسکیل فار فن اکاؤنٹ ہے یوٹیوب کی طرف سے. واٹ از اسٹینڈ آف لبیک اباؤٹ طالبان؟ ڈو یو تھنک پاکستان از کنفیوز اباؤٹ افغان پالیسی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ لبیک، تحریک لبیک کا آپ نے ذکر کیا، وہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کی بارے میں آپ کہتے ہیں کنفیوژن ہے، تو یہ کنفیوژن نہیں ہے، یہ تو وہاں کا جو سنی سٹائل ہے وہ طالبان والا ہی ہے آلموسٹ. تو وہ کوئی نیا تھوڑی ہے یا کوئی افغان جہاد کے ساتھ شروع تھوڑا ہوا تھا، یہ تو 47 سے چل رہا ہے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں نے کچھ ڈگریاں وگریاں لے لی ہیں، طالبان کے پاس ڈگریاں وگریاں نہیں ہیں. لیکن ڈگریوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کی مائنڈ سیٹ، مینٹیلٹی، آئیڈیالوجی وہی رہے گی تو وہ وہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ان کو کنفیوژن ہے، وہ بالکل کلیئر ہیں کہ یہی ان کا سٹائل ہے، ایسا ہی وہ سوچتے ہیں. آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کی، یہاں پہ میں اپنے درشکوں کو یہ بتاؤں. دیکھیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت زیادہ جی 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 ویسٹرن کنٹریز میں آئے ہوئے ہیں، جی جی ان کی آج تک مطلب جو فلاسفی ہے وہ چینج نہیں ہوئی. جی ناٹ ایون 1%. ان فیکٹ باہر آ کے وہ اور زیادہ کٹڑ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. رائٹ رائٹ. تو اس لیے جو بیسیکلی ان کی آپس میں پیار محبت ہے وہ میرے خیال کوئی ایسے نہیں مجھے لگتا کوئی لڑائی شڑائی ہوگی. کوشش کریں گے کہ وہ آپس میں اکٹھے مل کے چلیں. ڈاکٹر صاحب آخری ایک سوال لیتے ہیں پھر آپ سم اپ کیجیے گا. آکاش جی کا ہے کہ طالبان سے امریکہ واپس کیوں گیا، یعنی افغانستان سے کیا وہ ہار سکتا ہے طالبان سے؟ اور طالبان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ امریکہ وہاں کچھ اور کرنے گیا تھا. دیکھیے یہ آکاش صاحب اچھا آپ کا سوال ہے. بات یہ ہے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو مشن تھا وہ اس نے کسی حد تک پورا کر لیا. انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ بھئی یہی طالبان، القاعدہ ان کے گلے پڑ جائیں گے. 9/11 میں ایسا ہوا. تو بہت میں سمجھتا ہوں 9/11 کا واقعہ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ ہے. یعنی امریکہ جیسے سوفسٹیکیٹڈ کنٹری میں جو دنیا کی سپر پاور تب بھی تھا آج بھی ہے، اس میں اس طرح کا واقعہ ہو جانا، 3000 لوگوں کا جو مرنا ہے، وہ تو بڑا ہی چیلنجنگ اور افسوسناک ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ، یعنی امریکہ کی پوری انٹیلیجنس، پورا ملٹری نظام پیرالائز ہو گیا. یہ بذات خود ایک بہت بڑی ہار ہے. پھر امریکہ ریٹیلیٹ کرتا ہے اور شروع میں ہی چند ہفتوں میں ہی وہ طالبان کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے، اس لیے کہ کر سکتا تھا، ان کے پاس اتنی ملٹری مائٹ ہے. لیکن اس کے بعد امریکہ نے اس کو صحیح طور سے سنبھالا نہیں، سمجھا نہیں. وہی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے مشوروں پہ چلتا رہا، طالبان کی جو پپٹ سرکاریں بنانے کے چکر میں رہا. تو یہ امریکہ کی ہار ہے میرے نزدیک. اب چلا گیا، لیکن امریکہ کو فرق نہیں پڑا اتنے بلینز ڈالر لوز کرنے کے بعد بھی.
کوئی امریکہ ہی ہے. تو اب امریکہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپس میں لڑتے مرتے رہو, ہم جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ہم وہ ٹیک کیئر کر لیں گے. وہ واقعی کر لے گا, اس کے لیے امریکہ کو کوئی چنتا نہیں ہے. تو یہی سچویشن ہے, اور اس کے علاوہ مجھے نظر نہیں آتی. وہ کچھ کرنے بھی نہیں کیا تھا کوئی وہاں جا کے ڈیموکریسی, تھوڑا ان کو بھی پتا تھا. ہاں جی, باتیں تو کرتے تھے ہم ڈیموکریسی کریں گے یہ وہ, باتیں تو ہر جگہ پوری دنیا ہر جگہ کرتے ہیں. لیکن وہ وہاں پہ جہاں جاتے تھے سب سے جو بڑا ڈکٹیٹر ہوتا تھا اس کو ہائر کر لیتے تھے. میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاتا ہوں صرف 1 منٹ میں, کہ آپ کوریا کی وار دیکھ لیجیے. رائٹ, کوریا کی وار میں ڈائریکٹ فائٹ تھی بٹوین امریکن فورسز اینڈ کورین اینڈ چائنیز فورسز. وہ کوریا کو آدھا ہی کر سکے, آدھا کوریا کو بھی ان کو چھوڑنا پڑا. ویتنام میں تو وہ بھاگے, مطلب امریکن فورسز کی ڈائریکٹ لڑائی تھی, دے رین فرام دیئر. اب وہاں پر افغانستان میں 20 سال رہنے کے بعد دے ڈڈ ناٹ سکسیڈ فار واٹ دے وینٹ دیئر. دے وینٹ دیئر ٹو کریٹ اے ڈیموکریسی. نہیں کریٹ کر سکے. اور بیسیکلی ہم نے پچھلی بار پروگرام میں کہا تھا ان کو جو وہاں پر کرنا چاہیے تھا, انڈسٹریاں لگانی چاہیے تھی, یوتھ کو ایمپلائے کرنا چاہیے تھا, اس قسم کی اپرچونٹیز دینی چاہیے تھی, وہ تو انہوں نے کی نہیں. ہاں جی, آپ کے کہنے کے مطابق وہ وہی اپنے جو ہیڈز ہیں انہی کے ساتھ وہ اپنے مل کے اپنا کام کرتے رہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو پالیسیز ایز سچ ہیں, ہاں جی, لیو اسائڈ امریکہ اٹ سیلف, وہ کوئی اتنی سکسیزفل نہیں رہی وار میں. میں یہ سمجھتا کہ وہ عراق میں بھی اتنے سکسیزفل نہیں رہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ عراق میں بھی الٹیمیٹلی جب وہ وہاں سے نکلے ہیں, ابھی تھوڑے بہت ہیں وہاں پر, عراق بھی اب تقریباً ایران کے انفلوئنس میں ہے. جی ہاں, کافی حد تک ایران کے انفلوئنس میں. تو اس لیے خیر اینی وے یہ ورلڈ واریں چلتی رہنی ہیں, ورلڈ کی پالیٹکس بھی چلتی رہنی ہے. اور آپ لوگوں نے بھی میں یہی کہوں گا کہ اگلے 16 دن آپ انجوائے کریے اولمپک گیمز کو, اور ٹیگ ٹی وی جیسے پروگراموں کو ہفتے میں تقریباً 5-6 نئے پروگرام آپ کے سامنے آتے ہیں, ان کو دیکھتے رہیے, سپورٹ کریے. دیکھیے اب چلیے پیسہ اگر آپ نہیں ہیلپ کر سکتے دیٹ از ڈفرینٹ, لیکن آپ یہ ہیلپ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اپنے دوستوں, متروں کو, رشتہ داروں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سبسکرائب کریں ٹیگ ٹی وی کو آن یوٹیوب. دیٹ مچ یو کین ڈو. سو ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں, میں پرٹیکولرلی, کہ آپ اپنے دوستوں متروں کو کہہ کے آپ اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں تو اوروں کو بھی کہیے کہ وہ انٹرسٹ لیں اور اس ٹیگ ٹی وی کو وہ ضرور سبسکرائب کریں. انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ کا بہت دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں, اچھے آپ کا اپنی طرف سے جو بھی لکھتے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹل دا نیکسٹ week on Friday. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.